بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 40۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتداءً مدینہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار میں سے اپنے نانا یا ماموں کے ہاں ٹھہرے، اور آپ نے 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو، اور آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو پہلی نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر ایک شخص جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ باہر نکلا اور ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا۔ اس وقت وہ لوگ رکوع میں تھے، پس اس نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تب لوگ نماز میں ہی گھوم کر بیت اللہ کی طرف پھر گئے، اور یہود اور اہل کتاب کو یہ پسند تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ نے اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کر لیا تو یہ ان کو ناگوار ہوا۔ معزز سامعین، اس حدیث مبارکہ میں تحویل قبلہ کے حوالہ سے بات کی جا رہی ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو 16-17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن چاہتے یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس رضا کو، اس مرضی کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا، اور عصر کی نماز تھی جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوران نماز ہی حکم آیا کہ آپ اپنے چہرہ مبارک کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیں۔ آقا کریم نے بھی اپنا چہرہ انور پھیرا، اور صحابہ نے بھی حضور کے پیچھے اپنے چہروں کو پھیرا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ اور جب یہ نماز ادا کر چکے تو ان میں سے ایک صحابی کا گزر ایک اور مسجد والوں کے پاس سے ہوا جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ تو لوگوں نے اس صحابی کا اعتبار کیا، اس کی بات کو مانا، اور نماز ہی میں لوگوں نے بیت اللہ کی طرف اپنا منہ کر لیا۔ اس حدیث مبارکہ کے اختتام پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہود اور اہل کتاب جن کا قبلہ بیت المقدس تھا وہ یہ چاہتے تھے، وہ پسند کرتے تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہیں، اور جب حضور نے اپنا چہرہ انور بیت اللہ کی طرف پھیرا تو ان یہود کو اور ان اہل کتاب کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ اسی حدیث مبارکہ کے تحت امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک سے پوچھا گیا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو بیت اللہ کے قبلہ بننے سے پہلے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اور وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ گویا وہ جو قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور بیت اللہ کے قبلہ بننے سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے، ان لوگوں کی نمازوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں فرمایا۔ اور یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا تھی، خوشی تھی، وہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو ہی قبلہ بنا دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا چہرہ انور
اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس حدیث مبارکہ میں اس بات پر بھی دلیل موجود ہے کہ اگر انسان کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں اسے قبلہ کا پتہ نہ چل رہا ہو اور وہ کسی غلط سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے اور دوران نماز اسے اندازہ ہو جائے یا کوئی آ کے بتا دے کہ جس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو درست سمت نہیں ہے، آپ دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، تو اسے چاہیے کہ وہ دوران نماز ہی دوسری طرف اپنا رخ کر لے اور اپنی نماز کو مکمل کرے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں صحیح معنوں میں دین کا فہم نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔